کوئی پتہ نہیں تھا۔ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ آج بھی پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے علماء کا خون ہے۔ ان علماء کا خون نہیں ہے، انہوں نے تو پیسے لیے تھے۔ آج میں ایک ایک علماء کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے پیسے لیے تھے، جو کافروں سے تنخواہ لینے والے تھے، جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج کی رشتہ داریاں ہوں ہماری، الحمدللہ 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 والحمدللہ۔ ہماری دوستی اگر کسی کے ساتھ ہے تو نبی کی وجہ سے، ہماری دشمنی کسی کے ساتھ ہے تو نبی کی وجہ سے۔ ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو نبی کو ماننے والا ہے۔ ہمارے ماننے والا ہم ان کو مانتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ یاد رکھنا، آج کے بعد کسی قادیانی کی، کسی غیر مسلم کی، کسی نہ ماننے والوں کی، کسی بد مذہبوں کی نہ حمایت کرنا، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آپ کو یاد ہے جو اسمبلی میں علماء بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں علماء اسمبلی کے اندر، وہ بھی آپ کو یاد ہے جب نبی کی عزت پہ انہوں کو بولنا چاہیے تھا، نہیں بولے۔ معلوم ہوا انہوں نے کلمہ نبی کا نہیں انگریزوں کا پڑھا۔
کہ آپ جہاد کی بات نہ کریں، تلوار کی بات نہ کریں. فرمایا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان باتوں سے ایمان والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو بے ایمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا، ان کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. آج ہر بندہ کہتا ہے تم، ہمیں یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا، کسی نے کہا کہ تم جج کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، یہ تو تم توہین عدالت کر رہے ہو، یہ توہین عدالت ہے. میں نے کہا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، فرمائے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اور مسجد میں بیٹھ کر نوافل نماز پڑھنا آسان ہے. میں نے کہا مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا آسان ہے، مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات کرنا آسان ہے. میں نے کہا میدان میں جا کر سینہ سامنے کر کے دشمن کے سامنے رسول اللہ کی بات کرنا اور ہے. اور ایک آج تو انسان ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک عورت نے میرے نبی کی دعوت کی. جب عورت نے دعوت کی نا میرے نبی کی، اس نے سالن کے اندر گوشت کے اندر زہر ملا دیا. زہر ملا کر میرے نبی کے سامنے کھانا رکھا. جیسے کھانا رکھا، آپ نے غور کرنا ہے، میری بات زندہ لوگوں سے ہے. یاد رکھنا زندہ جن لوگ ہی اس بات کو سماعت فرما سکتے ہیں. بکری کو ذبح کیا، مر گئی نا، تو بولے تو صحیح آپ تو زندہ ہے. بکری کو ذبح کرنے کے بعد بکری زندہ ہوتی ہے یا مر جاتی ہے؟ مر جاتی ہے. مرنے کے بعد بکری کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ختم ہو گئی. اس کے بعد ہانڈی کے اندر اسے پکایا گیا. اب تو ختم ہو گئی نا، پکا کر میرے نبی کے سامنے رکھا گیا. جب میرے نبی کے سامنے پکا ہوا گوشت سامنے آیا، فرمایا وہ بکری غیرت مند انسانوں سے کہہ رہی ہے میں بکری ضرور ہوں، میں مری ضرور ہوں، مجھے ذبح بھی کیا گیا، میرے گوشت کے ٹکڑے بھی کیے گئے، مجھے ہانڈی میں پکایا بھی گیا. فرمایا یاد رکھنا میرے نبی کی عزت کی بات آئی، وہ بھونی ہوئی بکری بھی بول پڑی، مری ہوئی بکری بھی بول پڑی. جس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، جس کے گوشت کو پکایا گیا، آگ نے چلایا، چولہے نے چلایا، ٹکڑے کیے، پھر جب میرے نبی کے سامنے آئی تو میں وہ گوشت بول کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر تو زہر پلایا. آپ تو اس بکری سے بھی کیے گزرے ہیں. مری ہوئی بکری میرے نبی کی عزت میں بولے، آج کے زندہ لوگ خاموش رہے. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ مری ہوئی بکری میرے نبی کی عزت میں بولے، ارے گوشت کے ٹکڑے ہو جائے. اور بکری بھی کہہ رہی کہ میں دشمن کے ہاتھ میں تھی، دشمن نے میرے اوپر چھری چلائی، دشمن نے میرے ٹکڑے کیے، دشمن نے مجھے آگ میں جلایا. پھر جب میں نبی کے سامنے آئی، پھر میرے نبی کی عزت کی بات آئی، بکری کہنے لگی جلانے کے بعد میں بول پڑی، چھری چلنے کے بعد میں بول پڑی. تم کہاں تھے؟ تم کب بولو گے؟ مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، حضور سامنے آئیں گے، پھر کیا کہو گے؟ حضور کہیں گے کیا میرے دین پہ کام کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں کیسے جاتا؟ مجھے تو جان ہو جاتی. میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں گھر چھوڑ کے کیسے جاتا؟ میرا تو گھر تھا، ذمہ داریاں تھی. حضور آگے سے سوال کر لیں. فرمایا میرا ایک صحابی ہے جس کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 80 سال سے بھی زیادہ ہے ان کی عمر. یہ بتائیں میرے نبی نے کتنی جنگیں لڑی ہو؟ میرے نبی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ اور جتنی جنگیں حضور نے لڑی ہیں، شارحین مفسرین لکھتے ہیں 74 جنگیں میرے نبی نے لڑی. 74 جنگوں کے اندر غور کرنا تھوڑا سا، 74 جنگوں کے اندر 73 لگائے، 74 جنگوں کے اندر 2
میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آیا، اس جنگ کے اندر پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا قانون تھا بدری صحابی نہیں جائیں گے، ان کی ہم زیارت کریں گے۔ جب نبی کی عزت کی بات آئی، صدیق اکبر نے کہا آج کوئی بدری ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، جن کے پیچھے گھر ہے، جن کے پیچھے بچے ہیں، بچوں کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو، زمین کو چھوڑو، شہر کو چھوڑو، وطن کو چھوڑو، میرے نبی کی عزت کے لیے نکلو۔ صدیق اکبر نے اپنا بڑے بڑے قانون توڑ دیا نبی کی عزت کے لیے۔ پھر اس ایک جنگ میں 1100 صحابہ شہید ہوئے، ایک جنگ میں میرے نبی کی عزت کے لیے 1100 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ جو آئی نا، دوسری جنگ کے اندر 2,40,47,11 بندے مرے۔ اب بھی ان سے توقع رکھیں گے، اب بھی ان کا خیال رکھیں گے۔ 2,40,47,11 بندے دوسری جنگ میں مرے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑی ہجرت جب ہوئی، بس دو باتیں سمجھانی ہے، غور کرنا تھوڑا سا۔ بڑی ہجرت ہوئی جب پاکستان بنا، 48 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی۔ کتنے؟ یاد کرنا کتنے پاکستانی ہونا، ہم پاکستانی الحمدللہ۔ 2 ملک بنے کرنے کے نام پر، کتنے؟ 2۔ کون ہے؟ ایک بنا ہے مدینہ، ایک بنا ہے پاکستان۔ 2 ملک بنے کرنے کے نام پر، یہ 2 ملک، اور 48 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی جو پاکستان میں آ رہے تھے۔ آج تو آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی اولاد کو کیا اپنی اولاد کو دیا نظریہ؟ آپ کا نظریہ کیا ہے کہ جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو تو آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کی اولاد کو کہنا نہیں ہے یار اگر تم جاؤ گے تو کوئی دین کی بات سن لو گے؟ یہ قرآن کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ حضور کا فرمان کافروں کے لیے ہے۔ رب کے قرآن پہ آپ نے عمل کرنا ہے یا کافروں نے کرنا ہے؟ نبی کے فرمان پہ آپ نے عمل کرنا ہے یا کافروں نے کرنا ہے؟ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ تو کرتے نہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو کیا نظریہ دیا؟ بیٹا جب باہر جنگ لگی ہو نا، حضور کی عزت کی بات ہے تو آپ گھر میں بیٹھے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، تو میری ماں کی عزت کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ میری ماں کی عزت کا مسئلہ ہوتا تو میں لڑتا، ماں کی عزت کے لیے جیل بھی جاتا، ہتھکڑیاں بھی لگواتا، مال بھی پیش کرتا، جان بھی پیش کرتا۔ جس ماں کو عزت نبی کے صدقے میں ملے گا، اس ماں کی عزت کو یاد ہو، اس نبی کی عزت کون کرے گا؟ میری بہن کی عزت کا مسئلہ ہو پھر تو میں ہتھکڑیاں لگوا لوں گا، مال خرچ کروں، کھانے میں جاؤں، جیل ہو جائے، پریشانی نہیں ہے۔ جس بہن کو عزت نبی کے صدقے میں ملے، اس نبی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ آج بیٹی کی عزت کی بات ہے، باپ تو نہ چاہتا ہے میری بیٹی کے بارے میں ایسے بات کی۔ میں نے کہا اس بیٹی کے بارے میں جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، جس بیٹی کو زندہ دفن کرتے، اس بیٹی کی عزت، جس بیٹی کو عزت میرے نبی کے صدقے ملی ہے۔ باپ کی عزت کی بات ہے، یاد رکھنا علامہ اقبال چیخ پڑا، رو رو کر رہا تھا۔ آج جو بچے جو نوجوان سکول پڑھے ہیں، تم سے میرا سوال ہے، آپ بتا سکتے ہیں بانیان پاکستان کی وفات کون سے سن میں ہو؟ بانیان پاکستان کون تھا؟ بانیان پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ کچھ لوگوں کا کیا نظریہ تھا کہ وہ شیعہ ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ تھا وہ شیعہ ہے۔ اب غور کرنا، ناراض بھی نہ ہونا، اگر ہو بھی جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ لڑ رہا تھا مسلم لیگ کی نون کی وجہ سے۔ سب سے پہلے جو سیاست میں پارٹی ہے اسے مسلم لیگ نون کہا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے قائد اعظم لڑ رہا تھا سیاست۔ ایک طرف سے تھا قائد اعظم، دوسری طرف سے تھا گاندھی ہندو۔ اور پاکستان کے کچھ مولوی ایسے تھے، ابھی میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزرا
جو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد تھے نا، کافروں نے ان کو نا 20 مربع زمین دینے کے لیے تیار ہو گیا. 20 مربع ہم آپ کو زمین دیں گے. پہلے ان کے خلاف مقدمہ کیا. جب دیکھا یہ بندہ جو ہے نا پاورفل ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ مومن ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے، فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے مومن جو ہے وہ بغیرت نہیں ہوتا. مومن بغیرت نہیں ہوتا. جو بغیرت ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. آپ غور کریں، ان پہ الزام لگائے، ان کو چہرے بھیجنے کی کوشش کی، پھر ان پر پیسے لائے گئے. 2 قسم کے مولوی تھے. بہت سارے لوگوں کی دوستی ہے نا مولویوں سے، بہت سارے لوگوں کی. آج حقیقت سے میں تھوڑا سا پردہ اٹھاتا ہوں. 2 قسم کے مولوی تھے بابا جی. ایک مولوی وہ تھے جو پیسے لے کر بکنے والے تھے، جن کی تنخواہ میں پڑ رہا تھا 10 روپے ان کو تنخواہ مل رہی تھی، 7 روپے ان کی تنخواہ تھی، جو انگریزوں کے برتن صاف کر رہے تھے. دوسرے مولوی وہ تھے جنہوں نے کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم کہیں اور بکنے والے نہیں ہیں. پھر خواجہ قمر الدین سیالوی کو دی گئی. خواجہ قمر الدین سیالوی نے کہا اچھا جب قید اعظم اٹھا نا ووٹ کے لیے، 2 قسم کے مولوی تھے. ایک مولوی کہہ رہے تھے یہ شیعہ ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے. کیا تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان بھی تھے، اور پاکستان ابھی نہیں بنا تھا. جو کہہ رہے تھے ہم قید اعظم کو ووٹ نہیں دے سکتے. غور کرنا تھوڑا سا، بڑی قیمتی جملے کہہ رہا ہوں. ایک وہ مولوی تھے بابا جی جنہوں نے کہا ہم قید اعظم کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر آپ کہیں کہ مسجد میں سیاست آ گئی. میں نے کہا تو آپ نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو سیاست تھی بھی مسجد میں. مسجد میں سیاست تھی. جب سے مسجد سے باہر سیاست کو نکالا ہے تو یہ بغیرت لوگ ہمارے ساتھ پر مسلط ہو گئے. پھر اس نے کیا کہا؟ ان مولویوں نے کہا ہم ہندو کو ووٹ دیں گے، گاندھی کو ووٹ دیں گے، مسلمانوں کو ووٹ نہیں. اچھا قید اعظم کون تھا؟ جن کو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری ہسٹری ابھی پڑھ رہا تھا، بڑے بڑے جو علماء تھے قید اعظم کے ساتھ تھے. ہمارے جو اولیاء تھے قید اعظم کے ساتھ تھے. پیر جماعت علی شاہ حیدرآباد میں تھے. انہوں نے خط لکھا قید اعظم کو، خط لکھا، خط کے ساتھ 3 تحفے دیے. کتنے؟ مولوی آگے، وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے. تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم اس کے بارے میں ان کے خلاف بات کرتے ہو. کیوں ان کے خلاف کرتے ہو؟ میں نے کہا جو پاکستان کے خلاف ہو ان کو سر پہ بٹھاؤ. جو پاکستان کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، ان کو سر پہ بٹھاؤ. چومو ان کو. ایسے بندوں کو ہم اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. فرمایا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کیا کیا؟ رب قرآن میں کہتا ہے کافر جو ہے نیچے سے پلید ہے. انہوں نے کافر کو مسجد میں بٹھایا. گاندھی کو مولوی لے آئے. کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں آپ. مجھے لگتا ہے جمعہ ریٹ کرانا چاہتے ہیں. بولے نا کون ہے؟ مولوی. مولوی گاندھی کو مسجد میں لے آئے. مسجد میں لے کر منبر پر بٹھایا، اس کی تقریر کرائی اور اس گاندھی کو ووٹ دیے اور ان میں جا کر اپنا نوکریاں لی. ان میں جا کر نوکریاں لی، تنخواہیں لی. پھر وہاں جا کر ان کی طرف سے کون تھے؟ مولوی. آج بھی پاکستان میں موجود ہے. وہ مولوی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے جب میرے نبی کی عزت پہ ڈاکہ پڑا. وہ مولوی اسمبلی میں تھے، منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے لگتا ہے انہوں نے کلمہ انگریز کا پڑھا، میرے نبی کا پڑھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ تو نبی کے لیے بول رہا ہے. انہوں نے گاندھی کو بٹھایا منبر پر. رب کہتا ہے مسجد میں کافر کو نہ لے آؤ. انہوں نے گاندھی کو مسجد میں بٹھایا، اس گاندھی کو ووٹ دیے، ان کے ساتھ جا کر فوجی بنے، پھر اس طرف سے آ کر مسلمانوں کو مارا. سبحان اللہ. اب بھی ان کے پیچھے میں نماز پڑھوں، اب بھی میری نماز ان کے پیچھے ہوگی، اب بھی میں ان کے ساتھ دوستیاں کروں، رشتہ داریاں کروں. یہ وہی مولوی تھے جنہوں نے گاندھی کو ووٹ دیے، قید اعظم کو نہیں دیے. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مصلی، ایک قرآن، ایک تسبیح
بھیجی، قید اعظم کو بھیجی، قید اعظم جب دیکھا فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، آپ نے قرآن دیا، مجھے لگتا ہے آپ نے کہا جو قرآن پڑھے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا، لوگ اس کی فرما برداری کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد میں قرآن کا قید اعظم نے وعدہ کیا تھا، ہمارا لیڈر کون ہے؟ قید اعظم جو سویا ہوا تھا، سو رہا تھا، رات کا وقت ہے، آنکھ بند کی تو میرے نبی نے زیارت کرائی اور میں قید اعظم مجھ پاکستان بنا، یا رسول اللہ میں کیسے بناؤں؟ پھر اولیاء ان کے ساتھ تھے، ان مولوی کی کرامت بیان نہیں کر رہا جو کہتے ہیں ہمارا جو مولوی ہے نا رات کے وقت آتا ہے وہ لیٹرین صاف کر جاتا ہے، یہ اس کی کرامت ہے، ان کی کرامت بیان نہیں کر رہا، ان کی کرامت بیان کر رہا ہوں جو مدینے میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کے پیر چھوڑتے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ کی 100 سال عمر تھی اس وقت، آپ نے یہ کہا تو قید اعظم نے ترجمہ پڑھا، پھر قرآن پڑھا، پھر میں آج کے بعد قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، پھر میں تو نے مجھے مصالحہ دیا آج کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی، تو نے تسبیح دی، مجھے پتہ لگتا ہے کہ تسبیح پر میں نے اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھنا ہے، پھر جب میں درود پڑھوں گا پھر مجھے کامیابی ملے گی، اس لیے آج کے بعد نہ میں نماز چھوڑوں گا۔ علامہ اقبال چیخ رہا تھا، اس نے کہا لیڈر وہی بن سکتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو۔ آپ سب لوگوں نے بھی تو اس کو لیڈر مانا جو جس کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آیا اس کو لیڈر مانا ہے نا، لیڈر۔ میری بات نہ مانو فاروق اعظم کی تو مانو، اور میری نہ مانو مصور پاکستان کی تو مانو۔ قید اعظم نے کہا آج کے بعد میں قرآن نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، حضور کی ذات پر درود نہیں چھوڑوں گا، فرمایا مجھے یقین ہو گیا پیر جماعت علی شاہ نے کہا پاکستان بنے گا تو انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ وہ بھی مولوی تھے جو پاکستان کی ہم پہ بھی نہیں بننے دیں گے، کیوں پاکستان بنا رہے ہو؟ ہم نہیں بننے دیں گے۔ اس وقت بھی یہ یہودیوں کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ تھے، آج بھی یہ کافروں کے ساتھ ہے، آج بھی امریکہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا آج حضور کی عزت کا مسئلہ تھا، لیڈر کی عزت کے لیے نکلتے ہو پھر موت آتی ہے، مرتے ہو تم مسجد میں یہ بات کرتے ہو، حضور کی عزت زیادہ ہے یا لیڈر کی عزت زیادہ ہے؟ آپ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو کلمہ صرف میں نے پڑھا ہے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم نے آگے حضور کو جواب نہیں دینا، تم نے مرنا نہیں ہے۔ امام حسین نے طریق کی جملہ کہا تھا، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا پھر اس بدن کا کیا کریں گے؟ فرمایا جو مال ہو میرا ایک بنا ہونے کے لیے اس مال کا کیا کریں گے؟ اس مال کو کیا کریں گے جو فنا ہونے کے لیے آیا؟ اس بدن کا کیا کریں گے جو آیا بھی مرنے کے لیے؟ آخری بات سنو اور بات ختم۔ فرمایا نظریہ پاکستان، پھر قید اعظم کو انہوں نے مسلمانوں نے اور حضور کے عاشقوں نے ووٹ دیے، پھر یہ پاکستان بنا اور سب سے بڑا حملہ ہوا۔ کوئی نوجوان کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے قادیانیوں کے کتنی فوجی تھے؟ آپ نے سکول پڑھا، سکول کے اندر قید اعظم کی تو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہو، پڑھا تھا نہیں پڑھایا، کیونکہ یہ چیزیں وہ نہیں پڑھاتے، وہ پڑھائیں تو مر جائیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا قادیانی، آج حضور کی عزت میں حملہ ہوا، بات ختم کر، یہ قادیانیوں کے 360 فوجی جو تھے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے، اتنے 360 قادیانی، اور جب شامل ہوئے تو پاکستان پہ حملہ ہوا، پاکستان کے فوجی پاکستان پہ حملہ ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب قید اعظم نے پاکستان بنایا تو قادیانیوں نے اس ٹائم بھی ہمارے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، بولے اس بات پہ۔ پھر میں تھوڑی سی کڑوی بات کہتا ہوں، الحمدللہ کسی کی رشتہ داری تو نہیں ہے نا قادیانیوں کے ساتھ، پھر کیوں نہیں بول رہے؟ ہاتھ کڑی لگے گی تو مجھے لگے گی آپ کو کوئی نہیں لگائے گا، پریشان ہو آپ کو جہل نہیں جانا پڑے گا، ہم جائیں گے جہل، کیونکہ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ نہ ہم جہلوں سے ڈرتے ہیں، نہ کڑیوں سے ڈرتے ہیں، نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں، یہ تو عام بات ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے۔ یاد رکھنا 360 پاکستان کی فوج میں شامل ہوئے، انہوں نے پاکستان کے قانون کا عین کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ظفر اللہ جو بڑا بڑا عہدے پر تھا، پاکستان بنا تھا، اس نے پتہ کیا کیا؟ 100 روپے پر 100 روپے پر ایک کنال زمین قادیانیوں کو 100 روپے کا بھاؤ دیا۔
जहाँ इनका मरकज है कादियानी वाला। 100 रुपए करार पर उनको जमीन दी। जब उनको जमीन दी तो उन्होंने पता क्या किया, पाकिस्तान को नहीं माना। आज लोग कहते हैं बड़े मजलूम हैं, उन पर आप जुल्म कर रहे हैं, उनको आप इबादत नहीं करने देते, मस्जिद नहीं बनाने देते, ये तो बड़े मजलूम लोग हैं। अजीब बात है, सड़क का जालिम भी मजलूम नजर आता है, जालिम भी। अरे इश्क नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाया जब उन्होंने बड़ा अपना इदारा बनाया, फिर उन्होंने क्या किया, हमारे वज़ीर आज़म को नहीं माना, हमारी फौज को तस्लीम नहीं किया। कादियानियों का शकील भाई अपना वज़ीर आज़म था, इनकी अपनी रियासत थी पैदा। इन्होंने न पाकिस्तान के कानून को माना, न पाकिस्तान के आइन को माना, न पाकिस्तान को माना। जब भुट्टो गए ना वहाँ गैर मुल्क में अमेरिका में, तो वो क्या कहने लगे, उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। तो भुट्टो ने कहा तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा कादियानी हमारे रिश्तेदार हैं, उनका ख्याल रखना। फिर दूसरी मर्तबा गया जब, फिर उन्होंने कहा कादियानी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बड़ी दोस्त है, उनका ख्याल रखना। फिर तीसरी मर्तबा गया, फरमाया कादियानी हमारे दोस्त हैं, उनका ख्याल रखना, और उनके दोस्त हैं, तुम्हारे तो नहीं है। फिर पाकिस्तान बना, एक बाबा आ रहा था वहां से, जब पहुंचा ना, एक मिस्त्री है जिनका नाम इकबाल है, वो मिस्त्री बॉर्डर के पास खड़ा था। एक बाबा वहां से रोता हुआ आ रहा था, जिनके पैरों में जूती नहीं थी, जिनके पैर जख्मी थे, वो बाबा रोता हुआ आ रहा था। जब बॉर्डर पर पहुंचा ना बाबा ने कहा बेटा पाकिस्तान कितना दूर है, आज आपकी माँ की इज्जत लुटी होती तो आपको पता होता पाकिस्तान कैसे बना, आपकी बेटी की इज्जत लुटी होती तो आपको पता होता पाकिस्तान कैसे बना है। 70,000 बच्चियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, फिर पाकिस्तान बना। 70,000 बच्चियों ने अपनी इज्जत नीलाम करा, फिर पाकिस्तान बना। बाबा आया ना जब बॉर्डर में, पाकिस्तान कितना दूर है, तो एक बार मिस्त्री कहने लगा बाबा जी आप पाकिस्तान में पहुंच आए हैं। उसने पानी पिलाया, जब पानी पिलाया तो बाबा आकर बैठा और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं काफिरों के मुल्क में तो नहीं मरा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं काफिरों के मुल्क में तो नहीं मरा। फरमाया यही बात कही, टाइम आखिरी था, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रोक प्रवास करेंगे। पाकिस्तान ऐसे बना है। फरमाया जो वहां से चले, आप घर छोड़े ना पता लगे, छोड़ने घर निकले पता चल जाए। आप अपना बेटा छोड़ के जाए ना, यहाँ से निकले कराची चले जाए, रिश्तेदार भी कोई ना हो, जानने वाला भी कोई ना हो। जो वहां से 48 लाख लोग चले थे ना उनको पता था हमारा वतन कौन सा है, पाकिस्तान जाना। उनको पता नहीं था हमारी जमीन कहाँ है, उनको पता नहीं था हमारा घर कहाँ है, उनको पता नहीं था हमने जाना कहाँ है, उनको पता नहीं था हमने कहाँ जाकर पनाह लेनी है, कोई पता नहीं था। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। आज भी पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे उलमा का खून है, इन उलमा का खून नहीं है। इन्होंने तो पैसे लिए थे, आज मैं एक उलमा का नाम ले सकता हूँ जिन्होंने पैसे लिए थे, जो काफिरों से तनख्वाह लेने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं। आपकी रिश्तेदारियां हो, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी दोस्ती अगर किसी के साथ है तो नबी की वजह से, हमारी दुश्मनी किसी के साथ है तो नबी की वजह से। हमारा रिश्तेदार वही है जो नबी को मानने वाला है, हमारे मानने वाला हम उनको मानते हैं जो नबी को मानता है। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। ये याद रखना, आज के बाद किसी कादियानी की, किसी गैर मुस्लिम की, किसी ना मानने वालों की, किसी बद मजहबों की ना हिमायत करना, ना उनके साथ खड़े होना। आपको याद है ना जो असम्बली में उलमा बैठे हैं, जो बैठे हैं उलमा असम्बली के अंदर, वो भी आपको याद है जब नबी की इज्जत पे हम लोगों को बोलना चाहिए था, नहीं बोले। मालूम हुआ उन्होंने कलमा नबी का नहीं अंग्रेजों का पढ़ा। आज गैरतमंद कौन है, गैरतमंद बने। आज किसी पे उजर ना दे, किसी पे ना डाले, या वो ठीक हो जाता तो ठीक हो जाता। आप ठीक हो जाए पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाए आपका घर ठीक हो जाए, आपका मोहल्ला ठीक हो जाएगा, फिर बस्ती, फिर शहर, फिर पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर चाहते हैं पूरा मुल्क ठीक हो तो आप ठीक हो। हर बंदा कोशिश करे अपने आप को ठीक करे।
کسی پہ بری نظر نہ ڈالیں، کسی کو نہ دیکھیں، کسی کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کو دیکھو، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو۔ یاد رکھنا کہ قادیوں نے حملہ کیا، پھر ہمارے تحریک لبیک والے کوئی نہیں نکلا، کلمہ سب نے پڑھا تھا، کوئی نہیں نکلا، لبیک والے نکلے۔ انہوں نے کہا یہ جتنے بندے آئے ہیں سب کی گردن اڑا دو، پھر میں چاہیے فیصلہ واپس کرو، ہم ایسے نہیں جانے والے، ہم سب کو شہید کر دو، ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ جس ملک میں نبی کی عزت نہ ہو ایمان والے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نعرہ سنائیں، ڈرنا نہیں آپ کو، گرفتاری لبیک والوں کو ہو رہی ہے، آپ کی نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، کیونکہ نبی کے نام پہ ہتھ کڑی لگ رہی ہے، اس ہتھ کڑی کو چومیں گے۔ قاضی ممتاز قادری جب پھانسی کے بندے پر پہنچا نا، اس نے بندے کو پکڑ کے چوما، بندے کو پکڑ کے چوما، اس نے کہا یہ جو بندہ ہے، یاد رکھنا جس پر ظلم ہوتا ہے امتحان کے لیے اس کو اللہ مقام دینا چاہتا ہے، اس لیے ظلم ہوتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر پاکستان کا مطلب کا نعرہ لگائیں اور گستاخوں کے لیے یہ نعرہ لگائیں اور بات ختم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ساروں کی آواز آنی چاہیے، سارے پاکستانی ہیں جو قادیانیوں کے ساتھ وہ نہ بولیں، جو نبی کے غلام ہیں، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ہاتھ اڑا کے بولے۔ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کیونکہ قرآن پاک سورۃ السجدہ آیت نمبر 23 ہے، 22 آیات پڑھ کے دیکھیں، رب نے فرمایا یہ کھال جو ہے نا آپ کا چمڑا، یہ چمڑا بھی بولے گا، یہ ہاتھ بھی بولے گا، یہ چمڑا بھی بولے گا۔ پھر یہ چمڑا گواہی دے نا ہم نبی کی عزت کے لیے بولے تھے، اور من سب کا نبی ہم کہتے ہیں کاٹ کے رکھتے ہیں ظالموں کو، یہ میرے باپ کا فرمان نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ پھر میرے نبی کا فرمان آپ خوش ہو کے لگایا کریں، میرے نبی کا فرمان آپ بھی پڑھا کریں، موت نہیں آتی آپ کو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے اپنے نبی کی عزت کے لیے، ان کے ہاتھوں کو فالج ہو جائے، وہ مر جائے۔ کیوں؟ نبی کی عزت کی بات ہے، پھر بھی نہ ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت